بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹل ہی کہ یہ ایک ایسی مسئلے سے ریلیٹڈ ہے جو یوتھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ ہے۔ اٹ از ریلیٹڈ ٹو دیئر فیلنگس وچ از ڈپریشن۔ یوتھ کا آج کل کا ایک اہم مسئلہ ڈپریشن ہے۔ اب ڈپریشن بھی کئی نوعیت کا ہوتا ہے، کسی کو جو ہے وہ آج کل جیسے سردی کا موسم چل رہا ہے تو سیزنل ڈپریشن سیڈ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ڈپریشن کرونک ہوتا ہے جس کی ایکچوئل وجہ ان کو نہیں معلوم ہوتی ہے، اینڈ سم ڈپریشن از ریلیٹڈ ٹو اینی کائنڈ آف اے ایونٹ۔ کچھ ڈپریشن ایسے ہوتے ہیں جو کسی واقعے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ جو ہے اس کو کیور کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت ایسے ڈپریشن کے جس کو ہم نہیں جانتے کہ اس کا اوریجن کہاں سے آ رہا ہے۔ بہرحال آج کل کافی یہ مسئلہ مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ اسپیشلی فرام دا سائڈ آف گرلس اینڈ ایون فرام دا سائڈ آف بوائز آلسو that they are feeling depressed because their BF or GF ditched them۔ ان کے بی ایف نے، ان کے جی ایف نے جو ہے ان کو ایک ٹائم پیریڈ تک ان کے ساتھ انٹریکشن رکھنے کے بعد اور اچھا رویہ رکھنے کے بعد ان کی طرف سے ان کا خیال ہے کہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، مگر دیٹ پرسن جسٹ لیفٹ اس۔ اسپیشلی اس میں میرے پاس جتنی بھی کیسز آئے وہ فیمیلس کے ہیں۔ فرسٹ دے نوٹس سم چینج ان دیئر بیہیویئر، ان کو اپنے بیہیویئر میں کچھ چینجز فیل ہوئے اور اس میں ان سے پروو کرتے کرتے سمجھ میں بات آئی کہ بھائی وہ ایسے ایونٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ ڈپریشن، جب کہ ان کے بی ایف نے ان کو چھوڑ دیا، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ جی اس کے ساتھ میں بہت سنسیئر تھی اور میری اس کے ساتھ بہت اچھے ٹرمس تھے، اینڈ ہی واز تھینکنگ می سو مچ، اور وہ مجھے اپریشیٹ کرتا تھا۔ آئی ایم سوری مائی ہارٹ مین از شاؤٹنگ سم ویئر ہیئر اینڈ دیئر۔ اس کی آواز بیچ میں آئے گی اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جب سوتا ہے تو سوتا رہ جاتا ہے اور جب جاگتا ہے تو ہی ہیز ٹو شاؤٹ اینڈ کال نوٹی، تو وہ نوٹی کو بلا رہا ہے۔ ول ہیو ٹو tolerate that voice of poor heart man here۔ بہرحال اب فرسٹ آف آل جو ہے تمام جتنی بھی خواتین اور لڑکیاں مجھے یہاں سن رہی ہیں جو ایک دم سے کسی پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور دے اسٹارٹ فالنگ ان لو ود اینی بڈی ہو شوز اپریسیشن ٹورڈس دیم۔ مسئلہ لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ ذرا کوئی ان کی تھوڑی تعریف کر دیتا ہے اور ان کی طرف جو ہے اپنا پسندیدگی کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ بغیر اس کو انالائز کیے ہوئے ہے اور بغیر اس کا نیچر سمجھے ہوئے دے اسٹارٹ لائکنگ دیٹ پرسن، اینڈ گریجولی دے اسٹارٹ کمنگ ان ٹو دیئر ڈے ٹو ڈے انٹریکشن، اور جو کچھ بھی وہ ان کو رجھانے اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے چکر میں پھنستی ہیں اور پھنستی چلی جاتی ہیں۔ دین ان دا ٹائم بینگ دیٹ پرسن اف ہی از ناٹ سنسیئر ود دیم، تو وہ ان کو کسی حد تک ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ اگر وہ آؤٹ گوئنگ ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ آنے جانا جو ہے اس میں انوالو رہتی ہیں تو پھر وہ ان کو کافی مسئلے فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اگر وہ اتنی آؤٹ گوئنگ نہیں ہے، بس ان کے واٹس ایپ تک یا کالنگ سسٹم تک ریلیشن شپ تھی، اینڈ دین دیٹ بوائے اسٹاپڈ ہیونگ اینی انٹریکشن ود دیم، تو وہ پھر کم لاس ہے ان کا۔ لیکن فرسٹ آف آل جو ہے میں ایک بہت پتے کی بات آپ سب کو بتا دوں، چاہے آپ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، if you are ever going to start falling in love with somebody، سب سے پہلی بات جو آپ کی، کیونکہ everybody don't have that guts of reading the face and trying to understand knowing the nature of the person۔ ہمارے ہاں سب عام سے جملہ یہ بول دیتے ہیں کہ جی شکل پہ تو نیچر نہیں دکھا ہوا تھا، شکل سے تو لوگ بہت بھولے اور معصوم لگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ فار می آئی کین ریڈ دا نیچر آف دا پرسن فرام دیئر فیسز۔ یہ فیس ریڈنگ بھی ایک نالج ہے جو میرے خیال سے انسان ایکسپیرینس سے بھی سیکھ سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، لائک آئی گاٹ اٹ فرام ویری ارلی ایج آف مائنڈ۔ تو اسی لیے میں دھوکے بعض لوگوں سے محفوظ ہی رہی ہوں اب تک،
اور میں نے کبھی بھی جو ہے ایسے کسی کے ورڈس پہ جا کے ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا. بہرحال تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام لڑکیاں جو صرف سطحی قسم کی باتوں میں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ ہاؤ ٹو جج اے پرسن ویدر ہی اور شی ہی از رائٹ اور رانگ اور ہی از سنسیئر ود دیم. دیکھیے سب سے آسان اس کا جو ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ جسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ڈفرینس بٹوین اے پرسن ورڈس اینڈ ہز ایکشن. یہ ایک بالکل سمپل سی طریقہ ہے کسی کی بھی سنسیئرٹی کو معلوم کرنے کا کہ آپ اس کے ڈے ٹو ڈے انٹریکشن میں جو وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے یا اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے اس پہ یہ معلوم کیجئے کہ اس کی باتوں میں کس حد تک سچائی ہے، اور وہ سچائی جو ہے اس کے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہے، وہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ ہے. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہوتا، اس کو آپ جج کر سکتے ہیں 2-3 اپنے انٹریکشنس میں. آئی ڈونٹ وانٹ یو پیپل ٹو گو آؤٹ اینڈ ٹو میٹ دیٹ پرسن ہو از اسٹل اے اسٹرینجر فار یو، اور جس پہ آپ ابھی ٹرسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. میں کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دوں گی کہ جی آپ کچھ بہانے لگائیے، جیسے آج کل آئی ڈونٹ نو دا فیمیلس آر ہیبیچول آف ڈوئنگ دیٹ. وہ گھر میں جھوٹ بول کے جاتی ہیں کہ جی ہم، اب کی بات نہیں، یہ تو میں اپنے کالج اور یونیورسٹی کے زمانے سے دیکھ رہی ہوں، یہ ہو رہا ہوتا ہے. دا گرلس سے دیئر پیرنٹس کہ جی ہم جا رہے ہیں اپنی سہیلی کے گھر جا رہے ہیں، ہم کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، دے آر گوئنگ آؤٹ ود دا بوائے، اور وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے ایک طرح سے ان کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بھی ایک غیر اور اجنبی شخص کے ہاتھوں پہ خود بیوقوف بنا رہی ہوتی ہیں. آپ اگر تھوڑی بھی سمجھ ہے آپ کو تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو سچ تھنگس. اپنے پیرنٹس کے ساتھ جھوٹ بول کے کسی شخص کے ساتھ جانے میں آپ کو کل پتہ ہے اس شخص سے کیا سننے کو ملے گا. ارے تم تو اپنے پیرنٹس کی نہیں ہو، تم تو اپنے ماں باپ کی نہیں ہو، تم میری کیا حق ہوگی. یہ وہ گھسا پٹا جملہ ہے جو ایسے لڑکی جو عادتاً پھر ایسی لڑکیوں کو بتاتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول کے اور ان کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے اس قسم کی جو ہے وہ ڈیٹس پہ جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک ڈرا بیک ہے. اس سے پہلے کہ آپ اس حد تک انوالو ہو کسی سے، جسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ جو کہہ رہا ہے اور جو کر رہا ہے اس میں کس حد تک تضاد ہے. ابھی وہ آپ سے کوئی پرومس کرتا ہے کہ اچھا اس طرح آپ جج کر سکتے ہیں وہ پرومس کر رہا ہے، مگر کچھ عرصے کے بعد کہہ رہا ہے نہیں میں تو بھول گیا تھا اور میرے پر ٹائم نہیں تھا، اور اس قسم کی اور ڈے ٹو ڈے باتیں ہوتی ہیں، یا وہ اس کا اپنے فیملی کے ساتھ اس کا کس قسم کا انٹریکشن ہے اور وہ کس قسم کے بیہیویئر شو کر رہا ہوتا ہے اپنے نیئر ون سے. جب جس طرح کا بیہیویئر ان کے ساتھ رکھ رہا ہے کل کو وہ آپ کو بھی اسی طرح کے بیہیویئرس جو ہے وہ شو کر سکتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ڈونٹ گو فار دا فیس اور دا واٹ ایور دے آر پوزنگ. نہ تو آپ اس کے کسی چہرے پہ چاہیے، نہ وہ جو پوز کر رہا ہے اس کی طرف دیکھیے، بلکہ آپ اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کیجیے. اف یو آر فیلنگ اٹریکٹیڈ ٹورڈس اینی پرسن ہو از شوئنگ اٹریکشن ٹورڈس یو. لڑکیوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ جی ذرا کوئی ان کی تعریف کر دے گا، ذرا وہ ان کی طرف رجحان شو کرتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اپنا دل جو ہے ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو بیٹر بی اسٹرکٹ ان دیٹ تھنگ. آپ اتنی جلدی دل ہاریے مت، اور کسی اجنبی شخص کو جب تک آپ تھوڑا بہت سمجھ نہیں لیتے ہیں کبھی بھی ان باتوں میں انوالو ہونے مت ہوئیے، اور کوشش کیجیے کہ آپ ان سے بچیں. مگر پھر بھی جی آپ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، اب آپ کہیں گے جی اب تو ہو گیا نا، اب آپ بتائیے آئندہ ہم پرہیز کریں گے، آئندہ ہمارا دل ہی نہیں کر رہا ہے کہ وی ہیڈ اینی ریلیشن شپ ود اینی بڈی. ہم اتنے ٹوٹ گئے ہیں اور ہمیں اتنا صدمہ ہے اس بات کا. چلیے اب آپ صدمے میں ہیں، آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تھراپسٹ کے پاس جائیں گے، سائیکیٹرسٹ ہوگا تو وہ سن تو لے گا، اس کے بعد وہ آپ کو اینٹی سٹریپسن دے دے گا جس کو کھا کے آپ سوتے رہیں گے، دماغ سن ہو جائے گا، اور جب دماغ ہوش میں آئے گا پھر وہی ڈپریشن آپ کو چھا رہا ہوگا. تو دیٹ از نو ریمیڈی فار یور دیٹ ڈپریشن. لیٹ اس ٹرائی ٹو چینج دا تھاٹس آف یور اون سیلف. اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کیجیے. اب وہ کیسے بدلی جا سکتی ہے؟ سپوز کہ کسی نے آپ سے بہت پرومسز کیے، سب کچھ تھا، اور یو ور ناٹ آؤٹ آف دا وے ہیونگ اینی فزیکل کانٹیکٹ ود دیم. اگر آپ نے فزیکل ریلیشن شپ کسی سے نہیں رکھی ہوئی ہے تو یو آر 100% ایٹ اے سیف سائڈ. آپ بالکل سیف سائڈ پہ ہیں، اور آپ سے خوش ہو جائیں، بلکہ تھینکس کریں کہ جی میں نے کبھی بھی اس کی باتوں میں آ کے
تو کوئی غلط کام نہیں کیا. جتنے بھی لڑکیوں نے ایسا نہیں کیا تو وہ گڈ لک ہے. چلیے اس زندگی کے ایکسپیرئنس کو آپ یہ سمجھیے کہ جیسے آپ کا ایک سبق تھا زندگی میں آپ کو دیا ہے، تاکہ آپ آئندہ کے لیے ہوشیار رہیں اور آئندہ جو ہے دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں. اچھا اس سے ہٹ کر سپوز کہ ایک کوئی آپ کا بی ایف تھا اور وہ کسی اور دوسری لڑکی کی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ گیا، چاہے وہ حقیقتاً آپ کی اپنی کوئی ذاتی فرینڈ ہی کیوں نہ ہو یا پھر اس کی کوئی اپنی نئی فرینڈ ہو. یہاں ہمارے یہاں مسئلے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں کہ کسی لڑکی کی اپنی سہیلی جو ہوتی ہے وہ اس کے بی ایف کو دیکھ کے غائب ہو جاتی ہے. صرف بی ایف کوئی نہیں، بہت سے گھروں میں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بیوی کی جو سہیلی ہے وہ اس کے شوہر کو جو ہے وہ اس کو لے کے اٹھ جاتی ہیں اور وہ بیچاری جو بیوی ہے وہ ہاتھ ملتی اور سوچتی رہ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو یہ کیا کر سکتے ہیں کہ فیمیلس ہیو دیٹ ٹائپ آف اے نیچر کہ وہ ایسا کر گزرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی خود ہی کر رہی ہوتی ہیں. بہرحال تو اب اگر ایک شخص آپ کو چھوڑ کے آپ کچھ عرصے آپ کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے کے بعد and you were not engaged with that person or there was no something serious physical relationship with that man or you haven't ever able to get married to that man تو آپ کو تو بھائی میں تو کہوں گی شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیں. اگر ایسے شخص سے قسمت نے قدرت نے آپ کی جان چھڑا دی ہے تو آپ ڈپریس مت ہو، بلکہ یو ول بی تھینکفل ٹو یور کریٹر. اللہ کا شکر ادا کریں کہ دیکھیں تو میں اس ریلیشن شپ میں بہت مزید انوالو ہونے سے بچ گئی اور میں نے نہ تو اس کی فضول باتوں میں آئی اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے مجھے ان دا لانگ رن کچھ پرابلم فیس کرنی پڑتی. پہلے تو آپ اس بات پہ تھینکفل رہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ سوچئے ان دا لانگ رن سپوز کیجیے اگر آپ کو پھر بھی بہت دکھ ہے کہ ہاں کاش میں اس کی میری شادی ہو جاتی اور ہماری ریلیشن شپ بہت اسٹیبلش ہوتی اور یہ ہوتا وہ ہوتا، تو دین یو ہیو ٹو تھنک کہ سپوز اف وی ول گیٹ میریڈ ٹو یو، وہ چلے آپ کی اس خواہش کے انڈر اور آپ کی یہ دعا مان لی جاتی اور آپ آپ سے اس کی شادی ہو بھی چاہتی، تو پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اگر فرض کریں یو ہیو اے 1 kid آلسو، ایک بیبی بھی ہو گیا آپ کا، اینڈ دین یو ریئلائز دیٹ دیٹ مین از ہیونگ سم ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس، اوکے، اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو اسٹے himself away from you and his home responsibilities. اگر وہ شخص آپ کو پھر فیل ہوتا کہ یہ کوئی اپنی اس کے الگ سے ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہے یا پھر وہ جو ہے وہ آپ کی طرف اس کی رجحان کم ہے اور وہ اپنی عام ڈے ٹو ڈے رسپانسبلٹیز ایز اے ہسبینڈ ایز اے فادر از ناٹ فلفلنگ دیم اینڈ لیٹر آن ہی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف یو، اور ایک بچہ ایک شادی اور بچے کے بعد وہ آپ سے اب جان چھڑا رہا ہے، تو اس وقت آپ کو کتنا لاس ہوتا. جسٹ امیجن دیٹ تھنگ. جتنی بھی یہاں پہ ایسی لڑکیاں مجھے سن رہی ہیں تھوڑی دیر کو امیجن کر لیجیے کہ ہاں جی آپ کی شادی اس سے ہو گئی ہے، مگر وہ تو پہلے بے وفائی نہیں پتہ چلی، بعد میں پتہ چلی کہ جی وہ تو بے وفا ہے اور وہ آپ سے وہ اس کا انٹرسٹ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایسے شخص کے ساتھ زندگی کا یہ سفر شروع کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کو اس کی اصلیت پہلے ہی پتہ چل گئی اور آپ کو اس سے انوالو بھی نہیں ہوئی اتنا. That is the simple main answer to all those depressed girls who are missing their BF جنہوں نے ان سے پرامسز کیے تھے اور انہوں نے ان کو بہت زیادہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور جن کے لیے ان کے علاوہ دنیا میں کسی کو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، بٹ in a very few time period انہیں اصلیت پتہ چل گئی اس کی before they will get more involved with that person. اگر آپ کو اس شخص کی اصلیت 1-2 مہینے کے اندر سمجھ آ جاتی ہے اور سے 6 مہینے سال میں بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی تو اور بہت سی ریلیشن شپس بھی ہیں اور جو ہے اس کو آپ کے ساتھ صرف وقت پاس کر رہا تھا یا ٹائم پاس کر رہا تھا، تو دیٹ از بیٹر فار یو رادر دین فیلنگ سیڈ کہ ہائے اس نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو آپ اس سوچ کو دل سے نکال دیں. آپ یہ سوچیے کہ ہاں شکر ہے کہ میں اس سے زیادہ انوالو بھی نہیں ہوئی اور میری ریلیشن شپ سیریس ہونے سے اور بہت آگے جانے سے پہلے ختم ہو گئی.
اور میری طرح سے خدا نے اور قسمت نے میری اس سے جان بچا لی. تو جب آپ اس لائن میں سوچو گے تو آپ کو ابھی ڈپریشن اوور نہیں ہو رہا ہے, اوور کم نہیں کر پا رہے ہو, بٹ گریجولی یو آر گوئنگ ٹو اوور کم دیٹ تھنگ. اینڈ دین یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک آن دوز لائنس کہ جی اب تو سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ مجھے جملہ جو ہے بہت عجیب لگتا ہے, اینی فیمیل یوز کہ سارے آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں. نہیں, سارے آدمی ایسے نہیں ہوتے. جیسے ساری عورتیں جیسی نہیں ہوتی, سارے آدمی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر آپ کو کسی نے دھوکہ دے دیا ہے تو اس میں اس کا اپنا قصور جو بھی ہے کہ نہیں ہے, آپ کا بھی اتنا ہی قصور ہے کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس آدمی کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر اس کی سچ اور جھوٹ کو سمجھے بغیر آپ نے آنکھ بند کر کے اس کو پسند کر لیا اور اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا. تو ریمبر دیٹ تھنگ. یہ آپ ان تمام خواتین کے لیے ہے جو اس طرح انوالو ہو جاتی ہیں کسی سے بھی. اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو آئی ریئلی آسک یو پیپل ٹو گو اینڈ واچ سم کلاسک موویز. کوئی کلاسک موویز پاکستانی تو مجھے اتنی یاد نہیں آ رہی ہے, مگر دیر واز سو انگلش کلاسک موویز ہو ریئلی ٹیچز می ان مائی چائلڈہڈ ہاؤ ٹو کوپ ود دیٹ ٹائپ آف سچویشن. اس پہ میں آپ کے پاس چاہوں تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ ایک فلم کی اسٹوری سناتی ہوں کہ میں چھوٹی سی تھی, آئی تھنک آئی واز 10 or 12 years of age. سیٹرڈے نائٹ اسپیشل آیا کرتا تھا, اس میں بہت اچھی اچھی کلاسک انگلش موویز آتی تھی. بلکہ کئی دفعہ مجھ سے بات کرتے ہوئے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ میڈم یہ آپ اتنی اچھی انگلش کہاں سے سیکھی آپ نے. آئی ہیو نیور بین ٹو اینی فارن کنٹری, نہ میں نے کوئی آئلٹس شاید کا کوئی ایسا کورس بھی نہیں کیا ہوا ہے. میں بس بچپن سے ذرا انگلش موویز اور کلاسک موویز دیکھنے کی شوقین تھی. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے ایک فلم دیکھی تھی جس نے مجھے ایک بہت زبردست سبق دیا تھا بچپن میں ہی, کہ ایک لڑکی تھی, اس کا افیئر تھا ایک شخص سے, اینڈ دین دیٹ مین ایکسپلائٹڈ ہر اینڈ ہی میڈ ہر پریگننٹ. اس نے اس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھی اور اس کو پریگننٹ کر دیا. اب وہ لڑکی اس سے پریشرائز کرتی تھی کہ وین یو آر گوئنگ ٹو گیٹ میریڈ ٹو می, کب شادی کرو گے, کب شادی کرو گے. اینڈ دیٹ بوائے I don't know how many times that boy tried to kill her. اس لڑکے نے اس لڑکی کو جانے کیسے کیسے طریقوں سے مارنے کی کوشش کی تھی. Now listen to this thing. آپ تمام لڑکیاں جتنی مجھے سن رہی ہو, آپ یہ دکان کھول کے سنیے کہ if anybody is asking you, اور کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ اتنا فزیکل ہو رہا ہے اور دین ہی از پرومسنگ یو کہ ہاں جب تم پریگننٹ ہو جاؤ گی تو پھر میں تم سے شادی کر لوں گا, ان باتوں میں کبھی بھی مت آئیے گا. They are just fake promises of that man just to satisfy his own lust. وہ صرف اپنی لسٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. They are calling you and they are giving you lots of gifts اور یہ اور سب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. And then later on تو کون میں کون, ان کو جب یہ ہے کرنے پہ آ جاتے ہیں. آج کل تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بلاک ہی کر دیتے ہیں, so you can't able to find out where that person has gone. بہرحال اس فلم میں اس لڑکے نے بہت دفعہ اس لڑکی کو مارنے کی کوشش کی, کبھی ایکسیڈنٹ سے, کبھی کسی طریقے سے, اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ وہ پھر بھی بچی گئی, اس کی قسمت تھی. اور پھر اس فلم کا آئی ڈونٹ ریمبر دا اینڈ آف دیٹ دا مووی, بٹ آئی لرن دیٹ تھنگ فرام مائی چائلڈہڈ. آئی لرن دیٹ تھنگ دیٹ ڈونٹ کم ٹو دا چپی چپی باتیں آف دا میلس. ان کی باتوں میں آپ بہتر ہوگا کہ مت آئیے گا. بلکہ یہ تمام باتیں آئی تھنک یور مدرس ہیو ٹو ٹیل یو. آپ کی امی کو آپ ان کو سمجھانا چاہیے, بلکہ آپ ان کو خود اگر آپ ایون دیر آر سو مینی انڈین موویز, آئی ہیونٹ ریمبر اینی پاکستانی مووی, بٹ دیر آر سو مینی انڈین موویز وچ آر گیونگ یو دیٹ ٹائپ آف لیسنس. تو ان سے سبق سیکھیے. اور یہ جو کچھ کئی دفعہ فلموں میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے یہ حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے, اسی لیے اس پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں. اور ہم انسان ایسے کہ ہم پڑھ کے اور سن کے اتنا سبق حاصل نہیں کرتے جتنا ہم کسی بڑی اسکرین پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی ہمیں زیادہ ہم اس کو سمجھ پاتے ہیں. تو اینی ہاؤ آپ سب میں سے جتنے لوگ سیف سائڈ پہ ہیں اینڈ دے ڈونٹ گیٹ انوالو دیٹ مچ ود اینی پرسن, تو اچھی بات ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. آئی ول وارن ایچ اینڈ ایوری گرل, چاہے وہ بہت ہائی کلاس سے ہے, چاہے وہ مڈل کلاس میں, لوور کلاس میں. بلکہ ایک اور انٹرسٹنگ بات, یہ سب لوگوں کو شاید پتہ ہو کہ نہیں, مگر یہ حقیقت ہے. آئی تھنک ان the year of 1985-86 one of my client
میری ایک کلائنٹ تھی، لیڈی ڈاکٹر تھی وہ خود، اور وہ آتی تھی اپنے بیٹے کی وجہ سے تھیراپیوٹک سیشن لینے کے لیے. شی واز آل نارمل بٹ شی واز ڈپریسڈ لٹل بٹ بیکاز آف دا پرابلمیٹک افیئرس آف ہر سن. تو شی ٹولڈ می کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن کون سی اس میں ہوتی ہے لیول میں، اسٹیٹس میں. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا. شی سیڈ کہ سب سے زیادہ جو مورل کرپشن ہے وہ پائی جاتی ہے لوور کلاس میں یا اپر کلاس میں، اور جو مڈل کلاس ہے وہ کیونکہ اپنے نارمس رول ریگولیشن کو فالو کرتی ہے تو وہ سیدھی مثالی طریقے سے جینا پسند کرتی ہے. کچھ ریلیجیس بھی ہوتی ہے اور اس کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ کرپشن ہے وہ لوور کلاس اور اپر کلاس میں پائی جاتی ہے. اینڈ ناؤ ایٹ دس ایج آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ تھنگ. ابھی بھی میں جو ہے کتنی مجھے لوور کلاس کے قصے پتہ چل رہے ہیں جس میں عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ غائب ہو جاتی ہیں. آئی ایم ریلی سرپرائز ہاؤ دے ایبل ٹو ڈو سچ تھنگس. اینڈ ان دا اپر کلاس ایوری بڈی نوز، وہاں تو سب چلتا ہے، وہاں سب کچھ جائز ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے. بٹ اینی ہاؤ وی آل ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز اف وی آر ڈوئنگ سم تھنگ بیڈ. اینی ہاؤ لیٹ می میک اٹ شارٹ. آپ کو تھوڑی بہت میں نے جتنی بھی باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں، یہ ینگ گرلس کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ان پہ توجہ کیجیے، ان کو سنیے، غور کیجیے، اور اپنے آپ کو آتے ہوئے کسی بھی اس قسم کے ڈیزاسٹر سے محفوظ رکھیے. اف یو ریئلی وانٹ ٹو fall in love with somebody, first sight پہ مت جائیے کیونکہ everybody is not a face reader. Try to understand the nature of that person by judging the difference between his action and his words. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اوور آل اس کے بیہیویئر کو چیک کیجیے، اور یہ بھی دیکھیے کہ ان دا لانگ رن کیا ایسی پاسبلٹیز ہیں کہ جو بھی آپ فیوچر میں اس کے ساتھ میرٹل ریلیشن شپ رکھنے کا سوچ رہی ہیں یا دیکھنا چاہ رہی ہیں، وہ پاسبلٹی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ تمام باتیں دماغ میں رکھیے اور پھر اپنی انوالومنٹ جو ہے اس کی طرف سیریس ہونے کی کوشش کیجیے. ادروائز بیٹر ٹرائی ٹو اوائڈ سچ تھنگس، جو کہ مشکل ہوتا ہے یوتھ کے لیے. بٹ آئی وش یو پیپل ٹرائی ٹو اوور کم دیٹ ڈپریشن وچ یو آر فیسنگ بائی سیئنگ دیٹ ٹو یور اون سیلف دیٹ شکر ہے کہ میں ایک مصیبت میں پھنسنے سے پہلے ہی بچ گئی. Thank you, and I hope it will be beneficial for you. If you are liking it, then you can come back again for more advices from my side. Okay, take care. Nice seeing you. Khuda Hafiz.